السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاست گری نئی مسعود کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما منور۔ ناظرین، وفاقی وزیر دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ کشکول اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے دنوں میں نہیں مہینوں میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ نئی مسعود صاحب بھی موجود ہیں، ان سے یہ سوال کروں گی میں کہ خواجہ آصف کا یہ بیان آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں پاکستان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، یا یہ دھوکہ ہے، یا یہ لڑکھڑاتی قوم کے لیے کوئی امید ہے؟ دیکھیے، حسن ظن سے اگر کام لیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہما کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ بڑا سمپل سا فارمولا جو ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے اور اپنی برآمدات بڑھانی چاہیے۔ جب معیشت کا پہیہ چلے گا نہیں، برآمدات بڑھیں گی نہیں، پھر آپ دیکھیں کہ اخراجات ہم کریں گے، کم کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں گے، تو ہاؤ پاسبل کہ ہم نے کشکول رکھا کب تھا؟ ہم تو کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں۔ ہم وزیر خارجہ وزیر دفاع کی بات کو، خواجہ آصف کی بات کو دل پہ نہ لیں۔ ابھی بہت اتار چڑھا ہوا ہے۔ اگر ان لوگوں نے وہ فیصلے نہ کیے جو انہیں خود کرنے ہیں اور اگریسیولی کرنے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کشکول ہم رکھ سکتے ہیں۔ کشکول اس وقت تک ہاتھ میں رہے گا، کوئی بھی حکومت ہو، میری ہو، آپ کی ہو، پروڈیوسر کی آ جائے، کیمرہ مین کی آ جائے، جب تک ہم اپنی برآمدات کو زیادہ نہیں کرتے، یعنی ایکسپورٹ کو زیادہ نہیں کرتے، جب تک ہم امپورٹ کو کم نہیں کرتے، اور جو اخراجات، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ کو کم کرنا ہے ہم نے، تو اس سے ٹیکس پہ تو ہمیں پھر ٹیکس کم کرنے چاہیے بڑھانے کے بجائے۔ دیکھیں دو طرح کے ٹیکس ہیں نا۔ ایک آپ غالباً وہ ٹیکس کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب باہر سے چیزیں برآمد ہوں گی، یعنی درآمد ہوں گی، جب باہر سے ہم امپورٹ کریں گے تو ایک ٹیکس ہم لیتے ہیں جو مختلف فارمز میں ہے، جس میں بالخصوص آپ کا کسٹم بھی ہے، وہ کم چیزیں آتی ہیں۔ لیکن آپ جب یہ تو صرف ٹیکس آیا نا، جب آپ چیزوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ کرونا میں جب ساری دنیا بند تھی تو آپ نے فیصلہ آباد اوکھے سوکھے چلا لیا، اس لیے چلا لیا کہ انرجی پوری تھی۔ تو کہا یہ جاتا ہے، میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ جو تولیہ پاکستان میں ٹاول نہیں بک سکتا تھا نا، وہ ٹاول بھی باہر چلا گیا، اور ہماری جو معیشت ہے، ہمارے جو اقتصادی معاملات ہیں، اکانومی کو ذرا ڈپریشن کم ہوا اس وجہ سے۔ سو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا فائدہ تھا کہ دنیا بند ہے، لیکن دنیا کو ظاہر ضروریات زندگی کی ضرورت تھی۔ پھر آپ نے فیصل آباد کو چلائے رکھا، تو آپ کی کیا ہوا؟ ایکسپورٹ بڑھی، آپ کا زر مبادلہ آیا۔ یہاں ہوا، میں آپ کو ایک بات کو بتاؤں، بات میں کر رہا تھا نا کہ ہم خواجہ صاحب کی بات مان لیتے ہیں جی ٹھیک ہے، بات مہینوں کی نہیں دنوں کی ہوگی، اور ہم کشکول پھینک دیں گے، اللہ ایسا کرے۔ میں آپ کو ایک بڑا دردناک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک طرف آزاد کشمیر اسمبلی کا غالباً آج کل میں ہو گیا بجٹ، آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی ہے، اس نے کہا ہما کہ ہم نے کرنا ہی بجٹ نہیں اپنا پیش کرنا، کیونکہ پاکستان نے کٹوتی کر دیا۔ اب جب پاکستان نے کٹوتی کر دیا، ایک طرف آپ احتجاج کر رہے ہیں، دوسری طرف وہاں 10-10 کروڑ روپے کی سپیکر کے لیے، وہاں کے پریزیڈنٹ کے لیے خبریں آتی رہی کہ وہ گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وہاں کا میڈیا، وہاں کا لوکل میڈیا، سارے لوگ اس پہ سیخ پا ہوئے۔ اب یہ اخراجات ہیں، بھئی پرانی گاڑی استعمال کر لو، آپ نے کتنا کو گھومنا ہے، کوئی ضروری ہے 10.5 15 13 میری ایک وہاں ہمارے بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی بات آئی، انہوں نے میری بات کی تصدیق کی، انہوں نے کہا صدر اور وہ اب یہ ہوتے ہیں اخراجات کم کرنا۔ جب آپ اخراجات کم نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ہوا کیا؟ ہوا یہ، خواجہ آصف صاحب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، وزیر دفاع کو، جو انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ انہوں نے وقت بڑا، خواجہ صاحب آپ نے وقت بہت ضائع کیا، سوچتے رہے سبسڈی ختم کرنی ہے نہیں کرنی۔ آپ کو پہلے دن پتا تھا، ہمارے ہما وزیر دفاع کو یا پوری اس قوم کو اور ان پورے قانون سازوں کو یہ معلوم تھا کہ جب ہمارے کندھوں پہ، نازک کندھوں پہ بھاری بھرکم بوجھ آئے گا حکومت کا، تو سر پہ جو ہے وہ پہاڑ گرے گا معیشت کا بھی۔ اچھا، انہوں نے 2-2.5 ماہ لگا دیے۔ ابھی آپ دیکھیں
یہ آئی ایم ایف نے 2019 میں ہم سے وعدہ کیا تھا جناب ہم آپ کو 6 بلین 6 ارب ڈالر دیں گے. 3 سالوں میں ہمارے پاس 3 ارب ڈالر آئے. 3 ابھی باقی رہتے تھے. تو کیوں نہیں آئے؟ جب آپ آنر نہیں کرتے. آئی ایم ایف نے کچھ شرائط لگائی تھی نا پچھلی حکومت پہ, ذرا غور کیجئے گا. پچھلی حکومت میں آئی ایم ایف نے شرائط لگائی. انہوں نے کہا یہ 1.5 ارب لیں, بعد میں 1.5 ارب پھر دے دیا, 3 ارب رک گیا. انہوں نے کہا جو شرائط ہم نے لگائی تھی ہمارے اور آپ میں 2019 میں جو پی ٹی آئی صاحبہ آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ پورا کریں. اب وہ معاہدہ پورا نہیں کیا گیا. وہ معاہدہ یہی تھا, وہ کہتے تھے, کوئی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ دانتوں سے سائیکل اٹھائیں, وہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ الٹی کلابازیاں لگائیں. انہوں نے کہا کہ اپنے اخراجات کم کریں اور آپ اپنی جو پیسہ کمانا ہے وہ ایکسپورٹ سے کمائیں. ہم نے ان کی بات سنی نہیں. بیٹھے بٹھائے جب ہم نے سبسڈی ختم نہیں کی, بیٹھے بٹھائے آپ غور کیجئے 21 جون تک, 11 اپریل سے 21 جون تک, 11 مئی لگا لے, 11 اپریل سے 11 مئی, پھر یہ 2.5 ماہ میں ڈالر 28 روپے مہنگا ہو گیا. اب جب ہما ڈالر 28 روپے مہنگا ہوا تو بیٹھے بیٹھے آپ نے فرض کریں قرضہ دینا تھا 100 روپیہ. اچھا وہ قرضہ ہو گیا 128 روپے, آپ نے لیا 100 تھا, 128 روپے ہو گیا کیونکہ 28 روپے ڈالر مہنگا ہو گیا. تو آپ 100 روپے کی بجائے 128 روپے کے مقروض ہو گئے. سو پاکستان پہ ڈالر مہنگا ہونے کی صورت میں 11 اپریل سے 21 جون تک, اسی یعنی 21 جون تک آپ کے اوپر 3600 ارب روپے کا قرض بڑھ گیا. اب کیا ہو رہا ہے, ڈالر بڑھنے سے قرض بڑھ جاتا ہے. کھڑا وہ لیا ہی نہیں آپ نے اتنا. مثال کے طور پہ میں نے اپنے ایک دوست سے $1000 لیا. اس وقت ڈالر اگر 100 روپے کا تھا تو مجھے اسے $1000 کا 1 لاکھ روپیہ لٹانا تھا. اب ہو گیا 210 روپے کا فرض کرے. اب مجھے 1 لاکھ نہیں لٹانا, اب مجھے 2,10,000 لٹانا ہے. تو اس حکومت کو چاہیے تھا, خواجہ آصف صاحب کی حکومت کو چاہیے تھا, پھر اب بھی تو کرنا ہے, لوگوں نے تو لان تان کرنا ہے. آپ کو ایک بڑی بری خبر سناؤں, 20% مہنگائی ہو گئی ہے اور اس ہفتے میں 1% مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو آپ کہتے ہیں کشکول توڑ دیں گے. ہاں ایک ہم بات ضرور کرتے ہیں کہ 10.53 10.53 ہمارا جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر ہو گئے ہیں, کیونکہ 2.3 بلین ڈالر ہمیں چائنا سے ملا ہے. تو یہ تو ابھی کشکول بڑھا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی آپ کو کشکول اٹھائے رکھنا. ہاں ہمت دینی چاہیے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے اکثر بیانات جو ہے وہ آپس میں نہیں ملتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں خواجہ آصف کے اس بیان کو کتنا سیریس لینا چاہیے؟ دیکھیں خواجہ آصف نے یہ جو یہ تھوڑا سا مشکل سوال کر دیا. یہ ویسے ہما خواجہ آصف سے کرنے والا سوال تھا کہ میرا تو دل کرتا ہے خواجہ آصف کو سیریس ہی نہ لوں. ہاں وہ اس لیے سیریس نہ لوں, ان کی پارٹی جب آصف زرداری سے محبت کی پنگے بڑھا رہے ہوتے ہیں وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. وہی ان کے بیانات. اور کئی دفعہ دور کی کوڑی لائی ہیں بھائی آپ, تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے فوج کے ساتھ ایک صفحہ پہ آنے کے اچانک خواجہ صاحب کے پیٹ میں مرور اڑتا ہے, وہ دوسری بات کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر ہم خواجہ صاحب کی بات کو ایک بڑے کی یا بزرگ کی بات مان لیں, اگر خواجہ صاحب, میں نے بوڑھا نہیں کہا وہ مائنڈ کرے, تو وہ بزرگ کہا میں نے, اگر ان کی بات مان لیں تو فارمولا وہی ہے جو میں نے کہا. باقی یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا ہما, ایک میری بات یاد رکھیے, نہ ان کی شکلیں ملتی ہیں, نہ ان کے مفادات ملتے ہوتے ہیں, نہ ان کی باتیں اور بیان ملتے ہوتے ہیں. ہاں ان کے حرص و ہوس میں بڑے ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان میں بڑی مماثلت ہوتی ہے, باقی چیزوں میں نہیں ہوتی, لیکن مان لیتے ہیں خواجہ صاحب کی. جی اچھا, دوسری جانب جو ہے ٹیکس, سپر ٹیکس لگایا گیا ہے 10% بڑی صنعتوں پر, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ عوام کو بتا دیں کہ سپر ٹیکس بیسیکلی ہے کیا. اچھا عوام کو میں یہ بتا دیتا ہوں, میرے ساتھ عوام بھی دعا کرے, ہما آپ بھی دعا کرے کہ سپر ٹیکس ہی رہے, سپر ڈپر ٹیکس نہ آ جائے. ہم نے تو یہ پہلی دفعہ سپر ٹیکس سنا. سپر ٹیکس سنا اس طرح ہے, یہ کہتے ہیں نا جی ہم نے بڑی صنعتوں پہ لگایا. جی بڑی صنعت. اب جب بڑی صنعتوں پہ لگایا تو وہ کچومر کس کا نکالیں گے؟
وہ ادھر بیٹھے ہمارے پروڈیوسر محسن صاحب کا نکالیں گے یا پھر وہ آپ کا نکالیں گے یا نئی مسعود کا کچومبر نکلے گا. یہ جو بڑا سیٹ ہوتا ہے نا گھر سے نہیں کھاتا, یہ تو گھر سے کماتا بھی نہیں. میرے آپ کے خون پسینے میری آپ کی مزدوری سے پھر ٹیکنوکریٹ سے کماتا ہے. انڈائریکٹلی وہ ٹیکس ہم پر بھی خرچ نہیں ہے سر کہ اگر غریب عوام پس رہی ہے تو اگر بڑے اور صنعت کار لوگوں پر اگر ٹیکس لگایا جائے تو یہ بھی آپ کی بات میں نے مان لی. اسی لیے اس پہ نا تبصرہ نگار مبصرین اور جو ماہر اقتصادیات ہے دے آر ڈیوائیڈڈ. وہ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی اچھا بڑوں پہ لگا رہے ہیں چھوٹوں کو بچا رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی وہ جو بڑے جو میں نے کہا کہ کچومبر تو ہمارا نکالیں گے. اچھا دوسری جانب یہ بھی چیز ہے کہ ہر چیز میں اگر بڑھائیں گے ٹیکسز بڑھائیں گے تو پرائسز بھی بڑھیں گے اور عوام پہ ہی بوجھ آئے گا, روزگار کم ہوگا. ظاہر ہے بوجھ ہم پہ آئے گا لیکن تھوڑا سا ریلیف ہما اس طرح مل جاتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ فرض کریں ان پہ ٹیکس ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ٹیکس دیتا تھا 200 روپے. میں ذرا سمپل بات کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. وہ 200 روپے دیتا تھا, اب اسے ٹیکس اگر 202 روپے ہو گیا تو وہ جو چیز 10 روپے کی دیتا تھا اسے چیز 12 روپے کی تو نہیں کرنی چاہیے. اس لیے ان پہ اگر ٹیکس آئے گا خزانے میں جائے گا, ہو سکتا ہے وہ پروڈکٹ. اب ذرا غور کیجئے, بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. اگر ٹیکس بڑھاتے ہیں آپ بڑی جو کھاد انڈسٹری ہے اس پہ, تو کھاد کسان کے لیے مہنگی کریں گے تو ہو سکتا ہے سرکار سبسڈی دے دے. یعنی جو سبسڈی کو میں آسان لفظوں میں کہا کرتا ہوں امداد دے دے. اچھا اگر وہ بڑھتا ہے چینی پہ تو ہو سکتا ہے عوام کو سبسڈی دے دے, یا فرض کریں اس پہ سبسڈی وہ انہی کو دے دیتے ہیں, انہی فیکٹریوں کو دے دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا, ادھر آپ ٹیکس دے رہے ہیں, ادھر وہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں, ٹیکس لگا رہے ہیں, ادھر سبسڈی دے رہے ہیں, عوام کو فائدہ نہیں. یہ مانیٹر کون کرے گا؟ سب سے اہم بات ہما یہ ہوتی ہے کہ کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو, کوئی مانیٹر بھی کرنے والا ہو نا. کوئی پرائس جب آپ دیکھیں یوٹیلٹی سٹور کی آج کی میں آپ کو داستان سناتا ہوں. میں آتے سروے کر کے آیا ہوں, واقعتاً وہاں ریلیف ملتا ہے لیکن مجھے اپنے ڈرائیور کو بھیجنا پڑا گا صبح 9 بجے فرض کرے تو اسے 2 بجے آٹے کا ایک توڑا ملے گا. اس میں میرا یا اس کا کتنا نقصان ہو گیا, مزدوری کتنی پڑ گئی, ایک بات. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے جب 2 بجے اس کی باری آئے آٹا ختم ہو جائے. یہ سپلائی جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ بھی اب نہ کنزیومر کورٹ کوئی کام کرتی ہے نہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ خیال کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ یوٹیلٹی سٹور 2010 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تک یہ منافع بخش تھے. یہ آخری بڑی عجیب بات لگے گی دوستوں کو, پیپلز پارٹی کے دور کے ختم ہونے تک جو 2-4 ادارے پرافٹ میں تھے ان میں یوٹیلٹی سٹورز بھی بارڈر پہ تھے. اور نواز شریف بہت اچھا کہتے ہیں نا جی ہم نے اقتصادیات کو 4 چاند لگا دیے, یا یہ بھی جو کہتے ہیں کبھی سروے کیجئے گا, کسی دن ہم پھر بات کریں گے, اور آپ سروے کیجئے گا کہ کتنے ادارے پروفٹ میں 2008 سے 2013 تک تھے, کتنے 2013 سے 2018 تک تھے, کتنے 2018 سے 2022 تک تھے, اور اس کی حکومت میں یہ جو اب حکومت آئی ہے کتنے ادارے پروفٹ میں آتے ہیں. یہاں سے آپ کی اقتصادیات کا پتہ چلتا ہے. تو آپ کو بگ زیرو. تو پھر جو سوال آپ کا واپس آتا ہوں, قوم دعا کرے سپر ٹیکس تک کام رہے, سپر ڈپر تک نہ رہے. جی اچھا, یہ فیصلہ نون لیگ نے خود ہی کر لیا ہے ان کی حکومت نے سپر ٹیکس لگانے کا, تو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے سینٹ سے بائی پاس ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسد عمر نے آج بطور خاص یہ کہا ہے, ایک تو انہوں نے کہا کہ 45 منٹ میں یوں 40-45 بھی پتہ نہیں لگے کہ نہیں, مفتاح اسماعیل نے اسمبلی میں بجٹ دیا جو وہ 30 مارخانی کر رہے تھے, جس میں وہ سپرمین بننا چاہ رہے تھے, جن چیزوں کو وہ ذاتی طور پر قابل بیان یا قابل ذکر سمجھنا چاہ رہے تھے وہ تو تمن خان مفتاح اسماعیل نے بتائیں. جس چیز میں ان پہ حرف آتا تھا وہ انہوں نے نہیں بتائی. یہ باتیں اسمبلی میں ہونی چاہیے تھی. اس حد تک تو اسد عمر کی بات غلط نہیں ہے. یہ باتیں اسمبلی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اشاریوں میں بات ہے, فگر جو ہے وہ اسمبلی میں آنے چاہیے تھے, وہ بعد میں بند کمرے کی پریس کانفرنس میں نہیں آنے چاہیے تھے. دوسری جو اسد عمر صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ تو پاس ہو گیا,
اچھا بجٹ تو پاس ہو گیا, یا بجٹ جب فائنلی پاس ہوتا ہے, چھوٹے جو اسمبلی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایوان زیری, پھر ایوان بالا جسے آپ قومی اسمبلی کہتے ہیں, اس کے بعد سینٹ سے بھی ہونا ہوتا ہے. تو یہ جو سپر ڈپر سپر ڈپر ابھی لگنا ہے, تو یہ جو سپر وہ میں نے شروع میں کہا, آج میری ایک سٹوڈنٹ آئی تو کہتی ہے سر میں نے کہہ دیا تھا کہ بابا جی نے کہا ہے. مجھے غصہ تو چڑھا, اس نے مجھے بابا جی کہا, بابا جی نے کہا ہے یہ 300 روپے تک جانا ہے پیٹرول. تو کہتی ہے میری جو باقی کولیگز تھی انہوں نے کہا تیرے بابا جی پاگل ہو گئے ہیں, 210 سے آگے نہیں جانا. اب وہ کہتا ہے بابا منو تے ملا, وہ بابا مار ہی نہ دیں کہ یہ مہنگائی کی باتیں کرتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پیٹرول کہاں گیا, آپ دیکھیں باقی ٹیکسز بھی ابھی اوپر جا رہے ہیں. گو آپ نے شروع میں چیپٹر بڑا پیارا کھولا جو دل کو تسلی دی ہے نا جناب خواجہ آصف نے, لیکن بات یہ ہے کہ اس حد تک تو اسد عمر ٹھیک کہتے ہیں. اس سوال, آپ کے نئے سوال سے پہلے ایک عرض میں اور یہاں کلیئر کر دوں, 26-27 تاریخ کو بجٹ نے پاس ہونا ہے. بجٹ نے ذرا ترتیب ہے, ہما غور کیجئے گا, یہ بجٹ پاس ہو گیا 26-27 کو, سپوز یہ پاس ہو گیا. اب اس کے بعد آئی ایم ایف نے آپ کو قرضہ دینا ہے. اب تیسری بات, تیسرا سٹیپ, یہ چین ریئیکشن ہے, پاس ہو گیا, اس کے بعد اوپر سینٹ سے بھی پاس ہو گیا, یہ جناب آپ نے بجٹ پیش کیا پاس ہو گیا. اب آپ کو وہ تخمینے پورے کرنے کے لیے روپیے چاہیے نا, ورنہ تو زبانی جمع خرچ ہوگا نا. وہ روپے جو آپ کو دینے ہیں وہ دینے ہیں آئی ایم ایف نے. اگر وہ نہیں دیتے تو سب زبانی جمع خرچ. ابھی تو سب کچھ ہوا میں ہے, فضا میں ہے, یہ لب کشائیاں ہی ہیں, ابھی خواب ہیں, الوژنز ہیں. بالکل. اور یہ سپر ٹیکس 10% بڑھانے کی وجہ سے جو سٹاک مارکیٹ میں مندی آئی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بہتر ہے؟ دیکھیں ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کی انسٹیبلٹی تو زمانے بھر میں معروف ہے, لیکن دوسری طرف آپ ایک بات دیکھیں کہ زر مبادلہ بڑھنے میں, اور اس کے علاوہ پیسے جو ملے ہیں چائنا سے ہم غریبوں کو, کشکول سے بات شروع کر دی نا آج آپ نے, اب کشکول ہی اٹھائے رکھیں گے, کشکول ہی کی باتیں ہیں. تو اب یہ جناب بات تو بری ہے, لیکن ڈالر نیچے جائے گا. ہمارے تو اب دوست کہتے ہیں, یہ بات بتا دوں, میرے پہ نہ رہیے, وہ کہتے ہیں نا, وہ سیاح چوکیدار کہتے ہیں جاگتے رہیے, مجھ پہ نہ رہیے, لیکن ڈالر اب نیچے جائے گا. آپ کے پاس تھوڑے سے جو ڈالر گھر بچے پڑے ہیں نا, وہ یا محسن کے پاس پڑے ہیں, وہ جلدی جلدی بیچ دیں, پھر نہ کہیں کہ مارے گئے, اب آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو ڈالر بھی اب نیچے جائے گا. اچھا, اس سے یہ بھی ہوگا کہ جتنے بھی بیرون ممالک کی جو کمپنیز ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے, انہوں نے فوراً جو ہے اپنی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ معطل کر دی ہے, تو یہ بھی دیکھیں جب آپ کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے نا, جب آپ پہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, جب آپ بناتے کچھ نہیں, آپ کا بکتا کچھ نہیں, تو معیشت کا تو بیڑا غرق ہو گیا. آپ قرض اٹھاتے ہیں تو لوگ تو آپ سے تعلقات معطل کر دیتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ تو دور کی بات ہے, سلام نہیں لینڈے لوگ. جس دن ہما بندہ مقروض ہو جائے نا, یا پتا چل جائے, ایک تنخواہ دار بندہ ہے نا, انہیں پتا چلے نا یار آج 27 تاریخ ہے اور نئی مسعود ملے گا, تو اس کے پیسے تو 15 تاریخ کو تنخواہ ختم ہو گئی ہے, تو وہ کہیں گے یار مینوں بڑی جلدی ہے, میں تے بیگم دے پیکے جانا ہے, آگے پیچھے بیگم کے میکے کو وہ گالیاں دیتا ہے, تو لوگ سلام دعا معطل کر دیتے ہیں. آپ دعا کریں خواجہ آصف والی بات میں کوئی برکت آ جائے, پھر ہم واقعی کشکول پھینک دیں, آ جائیں گے, سارے آ جائیں گے. لیکن پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں ہما کہ پی کٹنی پینی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, نومبر تک ہمیں یہ جو مہنگائی کی تلاطم خیز موجیں ہیں اور یہ جو مہنگائی کی پگڈنڈیاں ہیں, ان پہ چلنا پڑے گا. لیکن غریب آدمی کے لیے حکومت کو سوچنا پڑے گا. کم از کم جو میں نے کہا نا مانیٹرنگ والا معاملہ ہے, اس کو تو ایٹ لیسٹ بہتر کرے. پھر میں اپیل کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا منسٹر کون سے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے, یہ مرکزی وفاقی ادارہ ہے نا, تو اس پہ پلیز ان لوگوں کو چاہیے کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کو پورا بھی کریں. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. نعیم مسعود آپ ساتھ رہیے گا, اس پر مزید بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. نعیم مسعود کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس ٹائم کال پر سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ رضوان رضی صاحب موجود ہیں. ان سے سب سے پہلا سوال میں یہ کروں گی کہ وفاقی وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ کشکول اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پاکستان دنوں میں جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا, تو سر کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہے اور غلط بھی ہے. درست اس طرح سے ہے کہ ریسورسز تو واقعی ہیں، لیکن غلط اس وجہ سے ہے کہ ہم 75 سال سے ہم نے نہ تو اپنے افراد کے اندر، خاص طور پر نوجوان نسل کے اندر کوئی مہارتیں جنریٹ کی ہیں، نہ جو پہلے سے موجود مہارتیں تھیں کہ ہمیں پاکستان کے وقت ان کو آگے بڑھایا ہے. دنیا اس وقت فنٹیک کی اور کلاؤڈ ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہے، اور ہمارے ہاں ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کی بورڈ مطلب کی پنچنگ کی جاب مل جائے. تو یہ مہارتیں تو نہیں بڑھی. تو اگر مہارتیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اپنے وسائل کو کسی بھی طرح پہ استعمال نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ بھارت کو جپسم ایکسپورٹ کر دیں اور بھارت اس کا سیمنٹ بنا کے پاکستان آنے والے تمام جو دریا ہیں ان کے اوپر ڈیم بناتا جائے، اور آپ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جپسم پاکستان سے بھیجا گیا تھا. لیکن آپ سیمنٹ بھیجنے کے قابل اس وقت ہوں گے جب آپ کے پاس اچھے مارکیٹرز ہوں گے. ابھی دیکھیں نا ڈی جی خان سیمنٹ جو میاں منشا کا ہے، انہوں نے 50,000 ٹن بیچا ہے نا امریکہ کو. تو کیا باقی فیکٹریوں کو موت پڑی ہوئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ان کی بات درست بھی ہے اور غلط بھی ہے. اس وقت ہم اگر آپ کو ہیومن ریسورس انڈیکس دیکھیں یو این کا، اقوام متحدہ کا، تو اس پہ ہم لوئسٹ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب 160 161 کے میں سے ہم 145 144 میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے ملک میں کسی نے پنپنے ہی نہیں دی، لوگوں کا پریفرنس ہی نہیں ہے. کلرک بنا کے جو ہے وہ ایم بی اے کرا کے بچوں کو باہر نکالی جا رہے ہیں. وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ کے گالیاں بکتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں 8-10 ہزار روپے کی بس. تو ٹھیک ہے ان کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن موجودہ جو ہمارے پاس جو سیٹ آف سکلز ہے اس کے ساتھ تو ہم یہ نہیں کر سکتے. ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا نعیم صاحب، رضوان رضی نے بہت دور اندیشی کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں رضوان رضی کے ہوتے ہوئے میں اکنامکس کی تو بات نہیں کر سکتا، لیکن بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. مجھے ان کی بات سے ایک چیز رضی صاحب، مجھے آپ کی بات سے ایک چیز ذہن میں آ گئی ہے. یہ جو ہم سیاسی مخالفین کو کبھی غدار کہتے ہیں اور کبھی کافر کہتے ہیں، اصولاً تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ جو پی ایچ ڈی جو پڑھے لکھے لوگ ہمیں اپلائیڈ ریسرچ نہیں دیتے. غدار تو وہ ہوئے. آپ نے شکر ہے آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کی جو ہم کبھی کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن رضی ایک سوال آپ کے آنے سے میں تھوڑا سا چینج کرنے لگا ہوں. آپ کے آنے سے پہلے ہما نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ آنے والے 1 ماہ میں، زیادہ لمبا نہیں انہوں نے پوچھا، آنے والے 1 منتھ میں آپ سٹاک ایکسچینج کو کہاں دیکھ رہے ہیں. ایک یہ بات، اور دوسری میں اپنے سے بات آپ پہ لے جا رہا ہوں. میں جواب آپ کے ہوتے ہوئے سورج کو چراغ تو نہیں دکھا سکتا، گناہگار ہو جاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سپر ڈپر نہیں لگایا، ڈپر بھی لگائیں گے، یہ جو سپر ٹیکس لگایا یہ بائی پاس کیا سینٹ کو، یہ ٹرو نہیں ہے. تو رضی میں اور ہما اگر آپ سے پڑھ لیں تو کیسا رہے گا؟ سر میں خاتم کہاں پڑھا سکتا ہوں، آپ پروفیسر ہیں، میں سیدھا سا جرنلسٹ ہوں ایک چھوٹا سا. تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات جو آپ نے پچھلی بات سے جڑی ہوئی وہ میں پہلے کہہ دوں، پھر سپر ٹیکس کی طرف آتے ہیں. سر دیکھیے پچھلے 10 سال کے اندر 80 ارب روپیہ ایچ ای سی نے گرانٹس دی ہیں مختلف ریسرچ پروجیکٹس کے لیے، اور ریسرچ ہوئی ہے. سر مجھے آپ کوئی ایک انیشیٹو بتا دیجئے جو اس ریسرچ کے نتیجے میں ٹیکنالوجی کی ورلڈ میں، کیمیکل کی ورلڈ میں، ٹیکسٹائل کی پاکستان کی جو ورلڈ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ 80 ارب روپیہ ہم نے پچھلے 10 سال کے اندر بہا دیا، اور وہ کتابوں میں محفوظ ہو کے بیٹھ گیا. اس کے اندر پلیجرزم کتنا ہے، اس کے اندر 2 نمبری کتنی ہوئی ہے، تھیسس لکھوائے کیسے گئے ہیں 2-2 لاکھ روپیہ 3-3 لاکھ روپیہ دے کے مختلف بے روزگار نوجوانوں سے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک کرائم ہو رہا ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو اور ہمیں بینگ اے ریسپانسبل جرنلسٹ یا اینالسٹ بولنا چاہیے. اور یہ میں اپنے پاس سے کوئی فگر نہیں دے رہا، یہ کل آفیشیل فگر ریلیز ہوئی ہے
کہ پچھلے 10 سال میں AGC نے ریسرچ کے اوپر 80 ارب روپیہ دیا ہے. پروفیسر صاحب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. درست کہہ رہے ہیں. اچھا اب آ جائیے دوسری سائڈ کے اوپر. دیکھیے سپر ٹیکس جب عمران خان ایک منٹ عزیز یہاں ٹھہریے گا. آپ کو پتا ہے یہ کہ ہمارے ہاں تھیسس رائٹنگ بھی ایک عجیب سی انڈسٹری بن گئی ہے. اور مختصر سا مجھے یہ بتا کہ سپر ٹیکس پہ آئیے گا پلیز. میرے منہ سے ڈپر کا نام نکل رہا ہے, وہ آپ کے منہ میں بھی نہ نکلے کل کو ڈپر ٹیکس بھی آ جائے. تو جو چھوٹی سی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بچوں کو انٹرپرینیورشپ کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے ایک دوست ہیں الماس حیدر صاحب, اور انہوں نے کوئی 4 سال پہلے مجھے بتایا کہ ہم نے بڑی تگ و دو کے بعد جو ہے آخر کار انجینئرنگ یونیورسٹی میں انٹرپرینیورشپ کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروا دیا ہے. یہ تو ہے پبلک سیکٹر کا حال. اور انٹرپرینیورشپ کا سب سے پہلے جو ہم نے کنسپٹ سنا تھا وہ UMT نے تقریباً کوئی 8 سے 10 سال پہلے, یار پاکستان بننے کے 65 سال بعد آپ انٹرپرینیورشپ کا سبجیکٹ پرائیویٹ سیکٹر نے انٹروڈیوس کروایا, پبلک سیکٹر نے یہ 4 سال پہلے انٹروڈیوس کروایا ہے. تو جب ہم بچوں کو تربیت ہی اچھی نوکری کے لیے دیں گے, کیونکہ ان کے پروفیسر صاحبان جو ہیں وہ بھی اچھی نوکری ہی کر رہے ہیں, تو وہ انسپائر کریں گے نا اپنے بچوں کو. تو سر میرا مطلب ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ غلطی سے کوئی انیشیٹو لے بھی بیٹھے IT میں گریجویشن کرنے کے بعد, وہ کہے کہ میں نے نوکری نہیں کرنی ہے, میں نے اپنا بزنس کھولنا ہے, تو سارا خان یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے پروفیسروں کے 65 سال پڑھانے کا 75 سال پڑھانے کا نتیجہ ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے کوئی کاروبار کرنا ہے, تو بجائے اس کو ریاست سپورٹ کرے, فیملی سپورٹ کرے, فرینڈ سپورٹ کریں, اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ تو کس پاس روپیہ کا پتہ تینوں کھ رہے گا نہیں, تو سارے پیسے ضائع کر بنے. اور میرا مطلب ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہوتا ہے. اور پروفیسر یہ ٹرینڈ جو ہوتی ہے وہ لیڈرشپ پیدا کرتی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا نیشنل لیڈرشپ ہو. نیشنل لیول پہ تو ہم نے کوئی انکنٹروورشل پرسنالٹی چھوڑی نہیں ہے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے لوگوں کے کریکٹر اسیسینیشن کر کے. تو بہرحال پولیٹیشین تو ہوتا ہی کنٹروورشل ہے, تو لہذا اگر وہ کوئی اپیل کرے گا تو اس کی اپیل پارشل آف سوسائٹی کو اپیل کرے گی نا, اٹریکٹ کرے گی, ساری کو تو نہیں کرے گی. اب آ جائے گی ٹیکس کی طرف. یہ جو سپر ٹیکس ہے نا سر, یہ بیسیکلی حکومت یہ بھی یہی کہہ رہی ہے اور پچھلی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جناب یہ تو ہم نے امیروں پہ ٹیکس لگایا ہے, لیکن اس ٹیکس کا اردو ترجمہ بھتہ ہے اپنا پروفیسر MQM والا بتا, اس کا اردو ترجمہ ہے, مجھے نیگیٹو کانوٹیشن پہ چلا جاتا ہے. معاف کیجئے گا, بتا اور MQM بڑے لازم و ملزوم ہیں, اور آپ بڑا یہ بھگت بھی چکے ہیں, آپ پہ پابندیاں بھی لگی رہی ہے. میں آپ کے کہنے کا مطلب ذرا دیر سے سمجھاؤں جی پلیز. اچھا اب چلیے بہرحال ان کے ساتھ منسلک ہو گیا, لیکن اردو ترجمہ یہی بنتا ہے اس کا. اب دیکھیے ٹیکس, لیکن چونکہ نیگیٹو کانوٹیشن ہے تو ہم اردو پہ ہی رہتے ہیں, انگلش میں ہی رہتے ہیں. ٹیکس جو ہے یہ سپر ٹیکس جو ہے یہ حکومت نے کہا کہ ہم نے تو امیر لوگوں پہ لگایا ہے, جس کی 10 کروڑ سے زائد انکم ہوگی وہ 1% دے گا, جس کی 15% تقریب ہوگی وہ 2% دے گا, جس کی 30% ہوگی وہ 3% دے گا. لیکن اوور اینڈ اباؤ 13 انڈسٹریز ایسی ہیں جن کے اوپر 6% اضافی لگے گا, جن کے اندر بیوریج ہے, سگریٹ ہے اور اس طرح کی دوسری انڈسٹریز ہیں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر یہ ٹیکس جو ہے نا یہ بڑا خراٹ قسم کا جسے کہہ لیں کہ وہ بندہ ہے, ٹھیک ہے ایسے کہہ لیتے. یہ لگتا امیر پہ ہے اور گھوم گھام کے گلیوں میں سے ہوتا ہوا بیٹھ کے پہنچ جاتا ہے وہ آپ اور میرے جیسے لوور مڈل کلاس کے گھر یا غریب کے گھر. ٹھیک ہے, یہ ٹیکس بڑا خراٹ ہے سر, اس کو ذرا نا باندھ کے رکھنا پڑے گا. مطلب کہ آخری بات, اب دیکھیے جتنی بھی انڈسٹریز کے اوپر ٹیکس لگا ہے یہ ساری کی ساری اس کی کنزمپشن جو ہے وہ مڈل اور لوور مڈل میں ہے. امیر آدمی کو تو ویسے بھی کولا منع ہوتا ہے, وہ سگریٹ نہیں پیتا, وہ پائپ پیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس امپورٹڈ سگریٹ ٹوبیکو استعمال کرتا ہے, تو اس کے اوپر تو یہ اثر بھی نہیں پڑنا. گھوم پھر کے یہ ٹیکس
तमाम लोअर मिडिल क्लास और गरीब के घर पे जाना है। जी अच्छा, मेरा नईम साहब और रिजवान आप दोनों से ये सवाल है कि शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मिल के रूखी सूखी खा लेंगे, तो क्या बड़ी सनतें तो नून लीग की हुकूमत, नून लीग के पास भी हैं, तो क्या उन पे भी ये टैक्स लागू होगा, उन पे भी आयद होगा? यानी ये पता है क्या कहना चाह रही है हुमा, ये रजी ये कहना चाह रही है जरदारी साहब टैक्स देंगे कि नाराज हो जाएंगे, जहांगीर तरीन टैक्स देंगे कि नाराज हो जाएंगे, खुसरो बख्तियार क्या करेगा, कहीं जादू टूने वाली को बीबियां तो नहीं रख लेंगे टैक्स से बचने के लिए? देखिए, उन्होंने इस टैक्स का अनाउंस करने से पहले जब पिछली दफा अनाउंस किया था शहबाज शरीफ साहब ने टैक्सेशन, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की जो फैक्ट्री है उसको 2.5 अरब रुपए का इजाफी बोझ झेलना पड़ेगा इसके नतीजे में, ये उन्होंने कहा था। तो वो हमसे निकालेंगे। हाँ, इसको तो हम करते साइड पे, लेकिन आपके बेटे ने पाया मेरे को वही कटना है ना, उन्हें को पल्ले उतर ही ना पाना जी। ठीक है, अब ये जो टैक्स है ना जी, ये वाला बुनियादी तौर पे ये बड़े घिसे पिटे नारे हैं कि जनाब रूखी सूखी खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जिस दिन सरगोदा का कमिश्नर जो है वो 4 एकड़ के घर में से 1 कनाल के घर में मुंतकिल होगा, तो मैं शहबाज शरीफ की इस बात को कबूल करूंगा। जब जो है एक डिप्टी कमिश्नर की सर्विस के ऊपर मामूर 37 अफराद, माली से लेके उसके चौकीदार तक और पीए से लेके ड्राइवर तक, ये 37 अफराद जो हैं इनको हटा के और जो है उसको ये कहा जाएगा कि भाईजान आपने गाड़ी खुद चला के आनी है ताकि आपके लोगों को हालात का भी पता चले। मैं शहबाज शरीफ की ये बात मान लूंगा कि ये वाकई ही दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, जाते जाते रजी एक आखिरी बात जी जी प्लीज, वो ये है कि इन्होंने जो 40% काम करवाया था ना जी, फ्यूल की लिमिट जो थी फेडरल ब्यूरोक्रेसी के लिए, वो फेडरल ब्यूरोक्रेसी ने वो नोटिफिकेशन जारी ही नहीं होने दिया आज की तारीख तक। इससे आप अंदाजा कर लें कि बातें क्या है और अमल क्या है। सही। वो रजी हुमा की इजाजत दे तो एक सवाल, रजी जी मैं तू एक दफा चुकिया गया सा ना सवेरे जी, एक कराची का बंदा चुकिया गया यार, ओदी बीवी कहती है 7-8 लोग सन यार, चुके चुकाने वाला काम में तेरी हुकूमत च मेरी हुकूमत च भी जारी रहेगा तो फिर हम क्या कहेंगे और क्या करेंगे? वो कहते हैं वो सोशल मीडिया पे बंदा बोलता बहुत था। हाँ, अरसलान जो है उसका कोई जुर्म इसके अलावा नहीं है कि वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी की जो ज्यादती हैं उसको हाईलाइट करता था, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की बात करता था, पाकिस्तान के अंदर हकूक की बात करता था, इंसानी हकूक की बात करता था। अब पता नहीं कहां पे उससे बेचारे से रेड लाइन क्रॉस हो गई और इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई कि अब बात यह है ना कि सारे दूसरे दिन तो रेड लाइन बदल देते हैं, हम जैसे बेचारों को पता ही नहीं चलता। सुबह उठ के दहलीज से बाहर कदम निकालना पड़ा, चला रेड लाइन के ऊपर पे आ गया, और राती साहब ने रेड लाइन बदल दी थी। तो मेरी गुजारिश होगी सर से कि सर जी वो रेड लाइन मुस्तकिल लगा दें ताकि हम उसको क्रॉस ना करें और आपको इतने बंदे भेज के और ना करना पड़े। वैसे वो चूंकि पीटीआई का नहीं होगा तो इसलिए उठाया गया है। गालियां देने की सहूलत जो है वो सिर्फ पीटीआई को हासिल है। वो इस मुल्क को गाली दे, वो इस मुल्क के मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान के नाम के ऊपर गालियों वाला ट्रेंड बनाया भी है, मैं अभी भी देख रहा हूँ सामने बना पड़ा। तो मेरा मतलब उनको गिरफ्तार हाथ नहीं लगाया जा सकता। बाकी अगर कोई अनजाने में भी कोई ऐसी बात कह गया तो उसको सर मतलब शुमाली इलाका जात की सैर करवाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया रिजवान रजी साहब, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू रजी।